اس والے بینک کو ایک دن ضرورت پڑی کچھ پیسوں کی، اور اس نے سوچا کہ یار کیا میں اسٹیٹ بینک کو اتنی سی بات پہ تنگ کروں۔ اس نے پیسے مانگے اپنے ہی جیسے ایک اور بینک سے۔ اس بینک کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ تھا تو، مگر اس نے کہا کہ وہ اس پیسے پہ سود کمائے گا۔ چنانچہ اس نے اس بینک کو سود کی ایسی شرح بتائی جس کو سن کر اس بینک کے ہوش ہی اڑ گئے۔ پریشان ہو کر وہ پہنچا اسٹیٹ بینک کے پاس۔ اسٹیٹ بینک نے یہ بات سنتے ہی اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ تم نے اپنے ساتھ والے بینک سے پیسے کیوں نہیں مانگے؟ جس پہ اس نے بتایا کہ وہ اس کا سود نہیں ادا کر سکتا۔ اسٹیٹ بینک نے اس کا جواب سن کر کچھ دیر سوچا اور پھر اس سے کہا کہ وہ 6 مہینے میں اس کے لیے پیسے کا بندوبست کر دے گا۔ اس کے جاتے ہی اس نے فوراً سے نئے نوٹ چھاپنے کا حکم دیا۔ نوٹ آئے تو پھر مسئلہ یہ کہ اس کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ تو بس اسٹیٹ بینک نے عام عوام کو اشتہار کے ذریعے بتایا کہ اگر وہ لوگ اسٹیٹ بینک سے لیے گئے ٹی بلز، ٹی بانڈز یا ٹی نوٹس ابھی کے ابھی بیچ دیں تو وہ ان کو 5 سال والا منافع آج دے دے گا۔ بس لوگوں کی لمبی قطار لگی اور انہوں نے اسٹیٹ بینک کو وہ نوٹ بیچ دیے۔ لوگوں کے ہاتھ میں پیسے آ گئے۔ لوگوں نے لے جا کر کے وہی پیسے بینک میں رکھوا دیے، اور جس بینک کو پیسے کی ضرورت تھی اس کی مالی ضرورت پوری ہو گئی۔ البتہ جس نے سود کی شرح بہت زیادہ بتائی اس کے لیے تھوڑی صورتحال مسئلے والی ہو گئی، کیونکہ اس کے پاس اب پیسے کا ذخیرہ کافی بڑھ گیا۔ یہاں اگر پیسے کے بازار کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک چیز اور ہوئی، اور وہ یہ کہ لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا۔ اب وہ لوگ اس پیسے کو اپنی ضروریات پہ بھی لگا سکتے ہیں، اور کیا پتہ اپنا طرز زندگی بہتر بنانے کے لیے لگا دیں، یعنی ان کے لیے تھوڑی سی مالی آسانی ہو گئی۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اس پیسے سے سرمایہ داری کرنے کا بھی سوچیں اور ملکی معیشت میں مزید ترقی آئے، یعنی بینکاری دنیا میں بھی اور اس سے باہر بھی تھوڑی تھوڑی معاشی خوشحالی آنے لگی۔ اس طرح کے عمل کو جس سے معیشت میں آسانی یا خوشحالی آئے، اس کو کوانٹیٹیو ایزنگ بھی کہتے ہیں۔